آپ نے وہ پورا کلپ چلا کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، اس سے آپ نے اپنی جہالت کو مزید عیاں کیا ہے میرے بھائی، آپ کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کا ایک بھتیجا بھی آیا تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا، مسلم کا ایک راوی شیعہ ہے اور شیعہ کو آپ لوگ کیا جر سمجھتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی علمی قابلیت ہے۔ راوی شیعہ یہ اس پہ جر ہے، وہ تو جناب آپ سے کہا نا جب آپ آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ہمیں امام المناظرین صاحب کے فرزند کی ملی کہ جس میں انہوں نے آیت اللہ قزوینی حفظہ اللہ کے ایک کلپ کو نقد کیا اور اس میں معاویہ بن ابی سفیان کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے اس کے جواب میں ان موصوف سے کہا کہ آپ اگر معاویہ کا دفاع کرنے کی جرأت، علمی شہامت آپ میں ہے تو بسم اللہ، آپ میدان میں تشریف لائیے، گفتگو ہو جائے گی، مناظرہ آپ سے ہو جائے گا، لوگ دیکھیں گے کہ یہ روایت درست ہے یا نہیں ہے۔ بالخصوص اس روایت پہ اور بالعموم ہم نے اس کو معاویہ کے موضوع پہ گفتگو کی دعوت دی، جس کے جواب میں انہوں نے پہلا بہانہ کیا بنایا؟ پہلا بہانہ بنایا کہ جناب آپ کے استاد نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ایک روایت پیش کریں، اہل سنت کے ہاں ایک صحیح سند روایت بھی موجود نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کا جواب دیا، ہم نے کہا کہ جناب آپ کی علمی قابلیت کا تو ویسے سب کو علم ہے، لیکن آپ اس قدر، ہم نے اس میں جو لفظ جاہل استعمال کیا تو وہ انہوں نے مائنڈ کیا، جی آپ نے مجھے جاہل کہا ہے، دوسری طرف آپ مجھے مناظرے کی بھی دعوت دے رہے ہیں۔ مجھے وہ جاہل بھی کہہ رہے تھے اور اسی کلپ میں میرے ساتھ مناظرہ بھی کرنا چاہ رہے تھے۔ تو جناب ہم دعوت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ آپ کی جو جہالت ہے یہ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ آپ نے کہا میں غصے میں تھا، نہیں میں غصے میں نہیں تھا، بلکہ مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ یہ جو چیلنج ہے جو ہمارے استاد ابوالقاسمی نے کیا تھا کہ اہل سنت کے پاس ایک صحیح سند روایت بھی نہیں ہے، اس کو آپ سمجھ ہی نہیں پائے، آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ آپ اس چیلنج کو سمجھ پائیں، اور آپ نے جواب میں ایک کلپ بنایا جس کو جب ہم نے اپنے استاد کے سامنے رکھا تو استاد نے اس کو قابل جواب نہیں سمجھا۔ استاد نے کہا یہ کون ہے؟ ہم نے کہا جی یہ ایک امام المناظرین صاحب کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے یہ جواب دیا۔ استاد نے کہا اس کو پہلے سمجھاؤ کہ ہمارا جو مدعا ہے وہ من باب الزام ہے، اس بیچارے کو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ اور انہوں نے آگے جو الفاظ استعمال کیے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انہوں نے کہا کہ اس بندے کو قابل جواب نہ سمجھا جائے۔ میں نے کہا استاد اب کیا کہیں کہ اہل سنت میں اور تو کسی میں جرأت نہیں ہوئی، ان موصوف نے آ کے چیلنج کا جواب دیا اور کہا کہ حدیث کرتاس کو اگر آپ لوگ صحیح مانیں گے تو بس ثابت ہو گیا کہ ہمارے ہاں حدیث صحیح پائی جاتی ہے، اگر آپ لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ ضعیف ہے تو آپ کبھی استدلال نہیں کر سکیں گے۔ یعنی اتنی سطحی سوچ ہے موصوف کی کہ جناب آپ کی روایت اور آپ ہمارے اوپر اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے صحیح مان لی تو بس ثابت ہو گیا کہ ہمارے پاس صحیح روایت پائی جاتی ہے، اگر ضعیف مان لیا تو آپ کبھی اس سے احتجاج نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ خود بتائیں، خود علماء اہل سنت اس چیز کا فیصلہ کریں کہ ان موصوف کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے اساتذہ سے مناظرے کے قابل ہیں۔ اب تیسرے کلپ میں جو انہوں نے ہمارے خلاف بنایا اور ہمارے جواب میں بنایا، اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں آپ اپنے استاد کو لائیے، آیت اللہ قزوینی کو لائیے۔ تو جب آپ کے آیت اللہ قزوینی صاحب تشریف لائیں گے ہم ان کے ساتھ مناظرہ کر لیں گے، جواد قاسمی صاحب آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی مناظرہ کر لیں گے۔ اور میرے عزیز، مجھے معلوم تھا آپ کے پاس آخر میں یہی رائے فرار ہے، لیکن یہ بھی میں آپ کے لیے راستہ یہاں پہ بند کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ آپ اس اہل نہیں ہیں کہ آپ ہمارے اساتذہ سے مناظرہ کریں، پہلا نقطہ یہ کیوں؟ چونکہ جب آپ نے ہمارے استاد کا جواب دیا اور وہ جواب ہم نے اپنے استاد سے اردو اس کا ٹرانسلیشن کر کے ان کو عرض کیا تو انہوں نے کہا، وہ ہنسے اور کہا کہ یہ امام المناظرین کا بیٹا، یعنی آپ کے ہاں امام المناظرین کی اولاد ایسی ہے؟ تو انہوں نے کافی اس کو مزاحیہ انداز سے لیا آپ کے جواب کو، چونکہ آپ کا جواب تھا ہی ایسا غیر علمی اور آپ کو بات میں سمجھ ہی نہیں آئی، مدعا آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ تشیع کا مدعا کیا ہے، سوال کیا ہے، آپ کو تو یعنی اعتراض اور جو سوال ہے وہ سمجھ نہیں آتا، تو آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کے استاد ابوالقاسمی سے مناظرہ کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ میں معذرت کے ساتھ یہ وہ صلاحیت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز کو مائنڈ نہ کیجیے گا میں یہ بات کر رہا ہوں، وہ اس لیے چونکہ آپ کو میں جو جواب دے رہا ہوں نا یہ بھی میرا بڑا پن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب آپ کی کیا ویلیو ہے، ذرا آپ پیش کیجئے، آپ نے کتنے مناظرے کیے ہیں، آپ کے کوئی بیک گراؤنڈ ہے مناظرے کا، آپ اپنے والد کا نام کیش کرتے ہیں۔ اب میں نہیں بات کرتا آپ کے والد کے حوالے سے کوئی کلام نہیں کرتا، اس دنیا سے جا چکے ہیں، اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے، لیکن آپ کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے جناب۔ اب آپ کہیں کہ جب میری ویلیو نہیں ہے تو مجھے مناظرے کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اس لیے چونکہ جناب آپ کلپس بنانے کے بڑے شوقین ہیں، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا کہ بھائی یہ بندہ جو کلپ بنا رہا ہے اس کی حیثیت لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ ہمارے سامنے آپ کی جو ویلیو ہے وہ بہت واضح ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں آپ کو فلاں سمجھتا ہوں فلاں سکتا ہوں، پھر بھی آپ کو مناظرے کی دعوت دے رہا ہوں، ہمارے لیے آپ بہت واضح ہے، لیکن لوگوں کے سامنے تو آئے گا نا جناب۔ تو اب آپ اس سے گھبرائیں نہیں، آپ تشریف لائیں۔ دوسری بات ہے کہ میرے تو مناظرے ٹی وی چینلز پر موجود ہیں،
اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ، وہ علماء کے جو اہل حدیث کے ہاں نہایت نام رکھتے ہیں، ان کا تو بہت بڑا نام ہے جن کے ساتھ میں نے مناظرے کیے ہوئے ہیں، آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ میں تمہارے اساتذہ سے مناظرے کروں گا، تمہاری ویلیو نہیں. سر آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ آپ کی کوئی مناظرے ہیں، نہ آپ کو کوئی بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے، نہ آپ کی اتنی علمی قابلیت ہے. آپ کو تو اعتراض سمجھنے کی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے. تو آپ آ کر مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے غصے میں آ کے مجھے جواب دیا، یہ وہ آپ اپنے اساتذہ کو لائیے. دیکھیں جناب اتنا آپ کا قد نہیں ہے کہ آپ ہمارے اساتذہ سے مناظرے کریں، پہلی چیز. دوسری چیز ہے کہ اب آپ فرار کرنا ہے، وہ تو آپ نے کرنا ہے، مجھے معلوم ہے. کلپ بنانا تو ظاہری بات ہے، ہر کوئی بنا لیتا ہے، وہ تو میدان میں پتہ چلتا ہے نا کہ کس کے اندر کتنی قابلیت ہے. وہ آپ آئیں گے نہیں، مجھے پتہ ہے، وہ آپ نے کبھی نہیں آنا. وہ ایک جگہ آپ گئے تھے، وہاں سے جو آپ کا حال ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا. آپ دوبارہ سے آپ شرمندگی نہیں اٹھانا چاہتے، تشیع کے مقابلے میں آنے کی صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے. تو یہ پھر آپ بات نہ کریں، ٹھیک ہے. اور جہاں تک علمی حوالے سے تعلق ہے، تو اگر آپ کہیں کہ جی میں نے فلاں پڑھا ہوا ہے، اگر پڑھائی کی اس پہ لے لیں تو جناب آپ کے پاس کیا اسناد ہیں، آپ پیش کریں، ہم بھی پیش کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا. تو یہ بات آپ نہ کریں. وہ ویسے فرار کرنا کر جائیں، لیکن یہ بہانے نا، یہ جو آپ چور راستے کافی 2-3 کلپس میں ڈھونڈ رہے ہیں نا، یہ نہ ڈھونڈیں، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے آخر میں ایک نقطہ بیان کیا، وہ جی آپ نے وہ پورا کلپ نہیں دیکھا تھا جلال الدین سیوطی. دیکھیں اب یہاں پہ پھر آپ کی جہالت ہے، معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں چونکہ ثبوت پیش کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ وہ جی ہم نے آپ کی کتاب سے پیش کیا تھا کہ وہ شیعہ ہے. بوڑھی طوائف کے ساتھ جب مناظرہ ہوا تھا میرا، تو میں نے جلال الدین سیوطی کو شیعہ کہہ دیا تھا. تو آپ نے وہ کلپ شاید غور سے سنا نہیں تھا، دوبارہ سن لیجئے، یہ سنیے. شیعہ علماء اس کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ علماء اس کو شیعہ کہتے ہیں. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ ذرا ٹھہریے. تو میرے عزیز یہ بتائیں کہ آپ کے علماء نے جلال الدین سیوطی کو اپنے علماء میں کنسیڈر کیا یا نہیں کیا؟ وہ سنی ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر مد مقابل پیش کر رہا ہے تو وہ آپ کے اوپر حجت ہے، چونکہ آپ کے علماء اس کو سنی مانتے ہیں. ہاں اب میں آپ کو ایک اور چیز سمجھا دوں. آپ اگر خود جلال الدین سیوطی سے کوئی دلیل لے کر آئیں شیعہ کے اوپر، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو اس لیے دلیل لے کر آیا ہوں چونکہ تمہارے علماء نے اس کو شیعہ لکھا ہے. یہ بھی آپ کو سمجھ نہیں ہے. آپ نے وہ پورا کلپ چلا کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، اس سے آپ نے اپنی جہالت کو مزید عیاں کیا ہے میرے بھائی. آپ کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے. تو لہٰذا اب میں اور کوئی کلپ تو بناؤں گا نہیں، ٹھیک ہے. جہاں تک کہا کہ آپ کے اساتذہ آئے ہیں، تو میں نے عرض کر دی کہ آپ کا تو کوئی بیک گراؤنڈ ہے نہیں، اور آپ کو صرف اپنے ابو کے نام کیش کروانے کا شوق ہے. اپنی علمی قابلیت اپنا لوہا منوانا تو میدان میں آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی نسبت بندہ حقیر کا مناظرات میں بیک گراؤنڈ موجود ہے، میرے مناظرات موجود ہیں. اور سب سے اہم چیز، میں ولی اثر کے پلیٹ فارم سے، ولی اثر کا پلیٹ فارم یعنی آیت اللہ قزوینی کا پلیٹ فارم، استاد ابوالقاسمی کا پلیٹ فارم، وہ مجھے اون کر رہے ہیں. آپ کو کون اون کرتا ہے؟ وہ مجھے اون کر رہے ہیں کہ میں آپ سے مناظرہ کروں. اگر میری شکست ہوتی ہے نا ولی اثر کے پلیٹ فارم سے، تو گویا کہ آیت اللہ قزوینی، استاد ابوالقاسمی، یہ پورے پلیٹ فارم کی شکست ہوتی ہے. آپ کو تو اتنی سینس نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ ولی اثر کے پلیٹ فارم سے رپلائی کر رہا ہے تو وہ ایک پلیٹ فارم سے رپلائی کر رہا ہے، وہ شخصی طور پر رپلائی نہیں کر رہا. یہ بھی آپ کو اتنی سینس اور اتنی سمجھ نہیں ہے میرے بھائی. تو اب آپ کے پاس کوئی چور راستہ نہیں ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. بھاگنا ہے تو بھاگ جائیں، ویسے ایک روش ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے، میں اس طرف بھی نہیں جانا چاہتا. وہ آپ نے بھاگنا ہے تو بھاگیں. پھر آپ نے کہا کہ خالد بن مخلد کے حوالے سے اب مجھے پتہ ہے یہ، تو جناب آئیں نا میدان میں. میں کہتا ہوں اس ایک روایت پہ اگر آپ کی علمی قابلیت لوگوں کے سامنے نہ آئی تو پھر کہیے گا. باقی معاویہ کی روایتوں کی طرف جو بقیہ معاویہ کی زندگی ہے، یا معاویہ کے آپ کہہ لیں کہ اس کا اعمال نامہ مجھے کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں اسی روایت پہ انشاءاللہ جو گفتگو ہوگی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ موصوف کتنے قابل ہیں. پھر آپ کا علم میری وہ کہتے ہیں آپ ہمارے اصول و حدیث سکھائیں گے. الحمدللہ اس کنڈیشن میں ہیں کہ آپ کے اصول حدیث آپ سے بہتر جانتے ہیں، آپ لوگوں سے بہتر جانتے ہیں جناب. اور وہ جب آپ آئیں گے تو پھر ثابت کریں گے. ایسے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی طرح صرف ڈینگے مارنے کلپ بنا کر. وہ جب آپ سامنے آئیں گے، اور مجھے پتہ ہے یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. وہ آپ کا ایک بھتیجا بھی آیا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا، مسلم کا ایک راوی شیعہ ہے، اور شیعہ کو آپ لوگ کیا جر سمجھتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی علمی قابلیت ہے. راوی شیعہ یہ اس پہ جر ہے. وہ تو جناب آپ سے کہا نا جب آپ آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے. تو انشاءاللہ یہ میری آخری ویڈیو تھی. اب ناظرین اتمام حجت ہو چکا، ان کے تمام جو چور راستے تھے ہم نے بند کر دیے. اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے فرار کا. وہ کیا ہے؟ ویسے فرار کر جائیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کے بعد اب ان کا کوئی جواب آتا ہے یا کوئی اور یہ اس طرح سے بے تکی اگر فرمائیں گے تو ہم کسی چیز کا کوئی جواب نہ دیں گے. ہماری طرف سے اتمام حجت ہو گیا. ولی اثر کے پلیٹ فارم سے ان کو مناظرے کی دعوت دی گئی تھی، اور ہم رسمی طور پر ولی اثر کی طرف سے میں نے مناظرہ کرنا تھا اور موصوف نے آنا تھا. لیکن موصوف جو ہیں وہ مختلف بہانے بنا کر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اب مولوی صاحب آپ لگے رہیں،
اب آپ نے کلپ شلپ کھیلنا ہے تو کلپ شلپ کھیل لیں، آپ کو کلپ بنانے کا شوق ہے، ویسے مناظرہ تو آپ سے ہونے نہیں ہے، تو اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ مزید ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا، جو کہ اتمام حجت ہم نے کر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔